ناظرین، آج ہم ایک عجیب شخص کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زوردار دمک سے میری آنکھ کھلی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں گھوڑے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس شخص کا حوال جس کی زندگی پر اسرار واقعات کا مجموعہ ہے۔ میرے شوہر کی زندگی پر اسرار واقعات کا مجموعہ ہے۔ انہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ میرے شوہر احمد بہت بہادر ہے۔ اگر یہ واقعات کسی کمزور دل انسان کے ساتھ پیش آتے تو جانے انہیں کیا ہو جاتا۔ ان واقعات کو احمد کی زبانی سنیے۔ تقریباً 24 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 8 سال تھی۔ میرے ماتھے کے درمیان سے سفید روشنی نکلتی تھی۔ اکثر عورتیں حیرانی سے دیکھتی تھی۔ میری امی نے ایک عامل سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نیک اور لکی بچہ ہے، اس کا ماتھا ڈانپ کر رکھا کریں۔ اس دن کے بعد سے امی میرا ماتھا ڈانپ کر رکھتی تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ میں اس وقت باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک روز میں اپنے ماموں کے گھر میں تھا۔ ماموں صحن میں لیٹے تھے۔ میں نے دیکھا سامنے دیوار پر ایک بچہ چل رہا تھا۔ میں نے ماموں سے کہا کہ یہ بچہ گر جائے گا۔ ماموں نے اسے غصے سے آواز دی کہ نیچے آؤ۔ اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی، چھت پر اور چھت سے پھر دیوار اور پھر دیوار سے ماموں کے سینے پر، پھر ہلکے پھلکے مکے انہیں مارنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زوردار تھپڑ ماموں کے منہ پر مارا اور چھلانگ لگا کر چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ ماموں غصے میں اٹھے۔ میں نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اور ماموں حیران رہ گئے۔ جسے ہم ہمسائے کا بچہ سمجھ رہے تھے وہ کسی اور مخلوق کا بچہ تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنے کزن کے گھر گیا۔ میرے کزن نے کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں، میں چھپتا ہوں، تم مجھے ڈھونڈنا۔ پھر وہ چھپ گیا اور اسٹور سے اس کی آواز آئی۔ میں اسٹور میں گیا اور رضائیاں اٹھا اٹھا کر دیکھا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میں سیدھا چھت پر گیا تو وہاں موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آواز تو اسٹور سے آئی تھی، پھر تم چھت پر کیسے آ گئے؟ میں تو اسٹور میں گیا ہی نہیں، میں تو سیدھا چھت پر آیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسے ہی اکثر چھوٹے موٹے عجیب واقعات کے ساتھ میرا بچپن گزرا اور میں لڑکپن کی عمر میں آ گیا۔ ان دنوں میں صبح کالج جاتا اور شام میں شو روم پر بیٹھتا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ ان دنوں امتحان سر پر تھے، اس لیے اسٹڈی کرتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کے گھر سے نکلا تو رات کے 12 کا وقت تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس وقت جلدی سونے کا رواج تھا اور رات 12 بجے تک سناٹے چھا جاتے تھے۔ چلتے چلتے میں کچھ آگے آیا تو دیکھا کہ ضیاء مسجد کے آگے ایک عورت کھڑی تھی اور اس کے قریب 2 اٹیچی کیس رکھے تھے۔ اس نے کالا گاؤن پہن رکھا تھا۔ میں دل میں اس کی مدد کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے آگے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس نے گھومنا شروع کر دیا اور منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتا تیز تیز چلنے لگا اور مسجد سے کچھ ہی آگے آیا تھا کہ پیچھے سے بہت سی عورتوں کے مل کر ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے مڑ کر نہ دیکھا اور گھر آ کر دم لیا۔ اس کے ایک ہفتے بعد پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں شو روم سے گاڑی میں گھر آ رہا تھا کہ راستے میں بہت اچھے تربوز بکتے نظر آئے۔ میں نے ایک بڑا تربوز خرید لیا اور جب ایک قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو میری گاڑی بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک ایک آواز آئی، کدھر جا رہے ہو؟ میں نے ارد گرد دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آواز آئی، اس دفعہ تم نہیں بچو گے۔ اچانک تربوز میرے ہاتھ سے گر گیا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر میں نے ایک حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تربوز خود بخود درختوں کی طرف جا رہا تھا، جیسے اسے پاؤں لگ گئے ہوں۔ میں گھبرا گیا اور دعائے رد سحر کا ورد کرتا گھر کی جانب دوڑ لگاتی۔ ایک دن کالج سے گھر آیا اور صحن میں بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ ان دنوں میری بہن کے پیپرز ہو رہے تھے۔ میں نے اسے تیاری کروائی تھی، اس لیے میں نے صحن میں بیٹھے بیٹھے پوچھا، پیپر کیسا ہوا ہے؟ کمرے سے بہن کی آواز آئی، اچھا ہوا ہے۔
جن سوالوں پر میں نے نشان لگایا تھا وہ سوال آئے ہیں۔ جی سارے وہی سوال آئے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے میں گیا کہ کویسچن پیپر دیکھ سکوں، مگر کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں باہر آیا، امی کو آواز دی۔ امی چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ امی ارم کہاں ہے؟ وہ تو ابھی اسکول سے لوٹی نہیں، کیوں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں حیرت زدہ سا اپنے کمرے میں آ گیا، اور جب ارم آئی تو وہ سارے سوال آئے تھے جن کی میں نے اس سے تیاری کروائی تھی۔ اس روز میں اور میرا دوست کام کے سلسلے میں کشمیر جا رہے تھے کہ راستے میں روڈ کے ساتھ کھیتوں میں 40 سے 50 خرگوش دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ ان کے مختلف رنگ تھے۔ ان میں ایک سفید رنگ کا موٹا تازہ خرگوش تھا۔ وہ سب میں خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا یہ سب سے موٹا ہے، بھاگ نہیں سکے گا۔ وہ نزدیک ہی کھڑا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے گاڑی سے اترا۔ خرگوش مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں جیسے ہی اس کے سر پر پہنچتا وہ فوراً چھلانگ لگا کر آگے بھاگ جاتا۔ اسے پکڑنے کے چکر میں گاڑی سے دور ہوتا چلا گیا، بہت دور، 3 کھیت کراس کر چکا تھا۔ اچانک خرگوش نے بھاگتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں ساکن تھیں، بغیر روشنی کے بے نور۔ میں فوراً پیچھے پلٹا۔ گاڑی مجھ سے بہت دور تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خرگوش نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ جب میں گاڑی کے پاس آیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ کی وہ خرگوش گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر دکھائی دیا، لیکن اس بار میں نے گاڑی روکنے کی حماقت نہیں کی۔ کشمیر پہنچ کر ایک دوست کو یہ واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ جہاں تک تمہیں وہ خرگوش لے کر گیا تھا وہ اس سے ٹھیک 2 کھیت آگے کھنڈر میں ایک قتل ہوا تھا جس کی گردن پر خرگوش کے پنجوں کے نشان تھے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کی صورت میں اکثر بھٹکتی ہوئی آتما اور دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں جب خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کوئی طاقت مجھے اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو میری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اس رات زوردار دمک سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں گھوڑے دوڑتے آ رہے ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا کہ سنو یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کھڑکی کے باہر میں نے گھوڑے کا سایہ دیکھا اور آواز بند ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کھولی تو سامنے گھوڑا کھڑا تھا۔ اس کی زین سے روشنی سی نکل رہی تھی۔ میں اور میرا بھائی اسے دیکھتے رہے، پھر سو گئے۔ اگلی رات میں سو رہا تھا کہ میری آنکھ پھر دمک سے کھلی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو باہر گدھا کھڑا تھا اور اس کی پیٹھ پر بالکل ویسی ہی زین تھی جیسی کل گھوڑے کی پیٹھ پر تھی۔ لگتا تھا کہ وہ سونے کی ہے۔ تیسری رات باہر ہماری گاڑی کھڑی تھی، پھر وہی دمک کی آواز آئی۔ میں نے اسے روز کا معمول سمجھا اور سوتا رہا۔ صبح جب اٹھا تو ہماری گاڑی میں نہ ٹیپ تھا اور دوسرے پارٹس بھی غائب تھے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں تھا کہ میرے بھائی نے میرا کندھا زور زور سے ہلایا۔ احمد گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو گاڑی میں واقعی کوئی بیٹھا تھا اور گیئر بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 1 سیکنڈ میں باہر تھا۔ گاڑی کا گیٹ کھولا اور جیسے ہی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاڑی میں کوئی نہ تھا اور گاڑی لاکڑ تھی۔ اچانک گاڑی کے پیچھے سے ایک کتا نکل کر آہستہ آہستہ جانے لگا۔ اس کے گلے میں زنجیر تھی۔ میں اسے پکڑنے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ تیز چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا کہ اچانک میری امی اور بھائی پیچھے سے آگے۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا، تم باہر کیوں نکلے؟ رات کے وقت میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رات کے وقت باہر نہ نکلنا۔ گھر میں ایسی چیزوں کو داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا، جیسے کہ انسان کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح دوسری چیزوں کو بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہوتا۔ اور جب رات کے وقت دروازہ کھلا ہو تو پھر انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھس جاتی ہیں۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے یہ بات گراج سے باندھ لی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا
کہ میرا دوست پریشان رہنے لگا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میرے ابو کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہمارے 2 ٹرک گم ہو گئے ہیں جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ رات کے وقت ہم لائٹ بند کر کے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں تو اچانک ایک بوتل دروازے پر آ کر لگتی ہے اور جب دروازہ کھولتے ہیں تو ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے۔ صرف رات کو یہ واقعات پیش آتے تھے۔ اب تو دن میں بھی جب لائٹ بند کریں اور دروازہ بند کریں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ امی ہر وقت روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کروایا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، چھٹی کے وقت میں تمہارے ساتھ گھر چلوں گا، میں نے اسے تسلی دی۔ چھٹی کے بعد میں اس کے گھر گیا۔ میں نے کہا کہ لائٹ اور دروازہ بند کرو۔ اس نے لائٹ بند کی اور دروازہ بھی بند کیا۔ 1 منٹ کے بعد ٹھک سے دروازے سے کانچ کی بوتل آ کر لگی۔ جب دروازہ کھولا تو باہر خون ہی خون تھا۔ مجھ میں یہ پر اسرار قدرتی صلاحیت ہے کہ اگر کہیں تعویذ دبا ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ میں چاروں طرف تعویذ تلاش کرنے لگا مگر کسی بھی جگہ تعویذ نہیں تھا۔ پھر میں باہر گراج میں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں کچھ ہے۔ مجھے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بے اختیار میری نظر گملوں پر رک گئی۔ میں نے گملوں سے مٹی نکالنی شروع کر دی۔ پہلے اور دوسرے گملے میں سے کچھ نہ نکلا لیکن تیسرے گملے میں سے تعویذوں کا گچھا نکلا۔ کچھ تعویذوں کے بیچ میں کیلیں ٹھونکی ہوئی تھی۔ یہ تعویذ اکٹھے کسی خاص شکل میں ترتیب دیے ہوئے تھے۔ میں نے کیلوں کو نکالا اور تعویذوں کو کھول کر نہر میں جا کر ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے اگلے دن ان کے دونوں گمشدہ ٹرک گلگت سے مل گئے اور والد دن بہ دن صحت یاب ہوتے گئے۔ تب سے میرے اس دوست کی امی مجھے بے شمار دعائیں دیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے یہ سب کچھ کون بتاتا ہے، کون سی طاقت ہے جو مجھے بعض جگہوں پر تعویذوں کی موجودگی کا اور دوسری چیزوں کا پتہ بتاتی ہے۔ بعض اوقات مجھے اپنے ارد گرد کسی کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں مجھے ایک لڑکی نادیہ سے پیار ہوا۔ اسے سب پیار سے نینا کہتے ہیں۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ ہماری محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگی۔ اس کا تعلق خان فیملی سے تھا اور میرا عوان خاندان سے۔ خان لوگ اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں دیتے۔ میں کیونکہ سچی محبت کرتا تھا تو آہستہ آہستہ راستہ ہموار ہو گیا اور ایک طویل جدوجہد کے بعد میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ ایک رات میں نینا سے فون پر بات کر رہا تھا کہ مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک سایہ سا میرے آگے سے گزرا۔ میں نے بات کرتے کرتے دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کسی نے زور سے میرا کندھا ہلایا۔ موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا۔ نینا نے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ شادی کے بعد جب میں نے اس بات کے بارے میں اسے بتایا تو وہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود خوفزدہ ہو گئی۔ میں اور میرا دوست شہین اکثر مچھلی کا شکار کرنے ڈیم جاتے ہیں۔ جس جگہ ہم شکار کرنے جاتے ہیں وہ ڈیم سڑک سے 6 کلومیٹر اندر ہے۔ دور دور تک وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ ہم دونوں دوست مغرب سے تھوڑا پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن ہمیں آتے آتے رات ہو گئی۔ ہم اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ اچانک مجھے دائیں طرف سے سرگوشی نما آواز آئی۔ میں نے پرواہ نہ کی۔ پھر بائیں طرف سے ایسی ہی آواز آئی۔ میں نے پھر پرواہ نہ کی۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی تو میں نے شہین سے کہا شہین کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں یار، تمہارا وہم ہے، اس نے کہا۔ اگلے ہی لمحے کسی غیر مرئی قوت نے بڑا سا پتھر پانی میں پھینکا۔ یہ دیکھ کر شہین نے فوراً سامان میں سے چاقو نکال لیا اور اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا۔ ہم دونوں نے فوراً سامان اٹھایا اور واپس آ گئے۔ اگلے اتوار میں اور شہین دوبارہ شکار پر گئے۔ پورا دن شکار کرنے کے بعد شام کو مغرب سے پہلے جب سامان باندھا اور چلنے کی تیاری کرنے لگے تو اچانک بادل چھا گئے۔ پھر اتنی بارش ہوئی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ بارش گرج چمک کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اچانک شہین نے مجھ سے کہا کہ سامنے دیکھو۔
ڈیم کے دوسرے حصے پر ایک عورت ہماری طرف پشت کیے نہا رہی تھی۔ اس کے پورے جسم کو اس کے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا لیکن اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ شاہین نے کہا فوراً یہاں سے چلو۔ فوراً بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں اچانک میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی عجیب سی تھی۔ نینا سے میری شادی 5 اکتوبر 2008 کو ہوئی تھی۔ ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہیں۔ نینا کے میری زندگی میں آنے سے میری زندگی کی تکمیل ہوئی تھی۔ شادی کے 8 ماہ بعد ایک دن باتوں باتوں میں ہماری جھڑپ ہو گئی۔ ناراضگی اتنی بڑی کہ میں نے نینا سے 3 دن بات نہیں کی تھی۔ چوتھے دن مجھے احساس ہوا کہ ہماری اس لڑائی کی کوئی پر اسرار وجہ ہے۔ چنانچہ اسی رات میں نے میٹرس اٹھا کر دیکھا اور کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر میں کمرے سے باہر آیا، تب مجھے کھڑکی میں باہر کی جانب 3 تعویذ ملے جو آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ جب انہیں کھول کر دیکھا تو اس پر میرا، میری والدہ، میری بیوی اور میری ساس کا نام لکھا تھا۔ میں نے فوراً اسے ٹھنڈا کروا دیا۔ اس دن کے بعد سے ہم میاں بیوی میں جھڑپ نہیں ہوئی کیونکہ یہ ان تعویذوں کا اثر تھا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سی قوت ہے جو ہمیشہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اکثر مجھے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی پیشگی علم ہو جاتا ہے اور چند دن بعد ہو بہو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تاہم جو ہونا ہوتا ہے میں اسے روک نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔